ایک دن حضور صلاۃ الاستسقاء پڑھا رہے تھے جب بارش نہ ہو رہی ہو، تو اس کی جو نماز پڑھائی جاتی ہے اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے، تو اس کو صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے۔ تو نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کھینچ لیا۔ تو عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، تو صحابہ نے جب دیکھا تو بعد میں کسی نے پوچھا، حضور آج نماز میں آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پیچھے کھینچ لیا، مجھے بتائیے کہ حالت نماز میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ جائے سجدہ پہ ہونی چاہیے نا، لیکن صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ تم بتاؤ ظہر اور عصر کی نمازوں میں حضور قرات کرتے تھے؟ کہاں کرتے تھے؟ تمہیں کیسے پتا ہے کرتے تھے؟ کہا حضور کی مبارک داڑھی کی جنبش سے اندازہ کرتے تھے کہ قرات ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا نماز بھی چلتی رہتی تھی، رخ محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی۔ تو حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر کھینچ لیا۔ پوچھا گیا حضور یہ آج نماز میں ایک نئی چیز ہم نے دیکھی، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر کھینچ لیا۔ فرمایا ہاں، جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں اس کو توڑنے کے لیے ہاتھ ڈالا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا، لیکن میں نے کہا نہیں چلو پھر قیامت کو ہی صحیح۔ اب حضور کھڑے کہاں ہیں؟ مدینہ المنورہ میں، اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا سے اوپر۔ سر پٹ گھوڑا دوڑے، اور تیز رفتار گھوڑا 500 سال دوڑنے کے بعد پہلے آسمان تک پہنچے، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، درمیان میں پھر خلائیں بھی، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کے بعد کہیں سدرۃ المنتہا، اور قرآن بتاتا ہے کہ جنت بھی سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، پھر آگے جنت، اور جنت کے جو درخت ہیں وہ 70,000 سال کی اونچائی پر ہیں، وہاں لٹکتی ہوئی کھجوروں کے خوشے، اور حضور علیہ السلام نے یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ بڑھایا اور وہاں حضور کا ہاتھ پہنچ گیا۔ یہ ہاتھ کے پہنچنے کی منتہا نہیں ہے، ضرورت یہاں تک کی تھی لہٰذا یہاں تک پہنچا، اگر ضرورت اس سے آگے کی ہوتی تو آگے بھی پہنچ جاتا۔ تو حضور کا ہاتھ یہاں سے یہاں تک پہنچا۔ میں اور آپ ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے؟ 5 فٹ قد ہے، 3 فٹ اوپر ہاتھ پہنچ جائے گا، تو ہمارا ہاتھ 8 فٹ تک پہنچے گا، زمین سے 8 فٹ تک، چلو کسی کا 9 فٹ تک پہنچے گا، کوئی چھلانگ لگا کے اچھل کے اوپر لے جائے گا تو 10 فٹ تک پہنچ جائے گا، اور جس کا ہاتھ جنت تک پہنچتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہوگی؟ اس کی نظر کا کمال کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اپنے حواس کو نبی کے حواس پر قیاس کرنا یا نبی کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کرنا سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ کہاں ہم، کہاں ان کی ذاتیں، ہماری آنکھیں تو چمکتے ہوئے سورج کو دوپہر کے وقت نہ دیکھ پائیں، چندھیا جائیں، آنکھوں میں پانی اترنے لگے، اور محبوب کی آنکھیں بے حجاب دیدار رب کریں۔